اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہیں ہمارے قافلہ خوشبو قرآن کے ہر ساتھی کے؟ امید کرتی ہوں خوشبو قرآن کے وسیلہ سے ہماری سانسوں، دھڑکنوں اور قلوب و اذہان کے لیے تسکین اور اطمینان سے صبح سے شام کرنے کا وسیلہ بنا ہوا ہے۔ الحمدللہ پچھلی گفتگو میں بھی ہم نے قرآن کی آیات کے وسیلے سے یہ یقین اور اطمینان حاصل کیا کہ حاملین عرش فرشتے ہم ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے اہل بیت علیہم السلام سے مودت اور علی مولا علیہ السلام کی ولایت کا عقیدہ اپنے دل میں رکھنے والوں کے لیے کہ اللہ کریم خود قرآن میں بتا رہا ہے کہ خوش ہو جاؤ صحیح العقیدہ ایمان والو کہ صرف تمہارے لیے ہی میرے حاملین عرش فرشتے دعائیں نہیں مانگتے، بلکہ تمہارے آباء و اجداد، تمہارے زوج اور تمہاری ذریت کے لیے بھی وہ بخشش کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خوشبو قرآن کا ہر سننے والا یقیناً اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال ہو چکا ہے۔ دعا ہے اسی طرح سے جب تک ہماری زندگی ہے ہم قرآن سے رہنمائی لیتے رہیں، نہ صرف خود بلکہ اپنی اولادوں کو بھی یہ عقیدہ حق اور مودت اور ولایت کے مضبوط کڑے پہنا کر دنیا سے جائیں، تاکہ کوئی شیطانی وسوسہ یا کوئی بد عقیدہ گروہ قرآن کی آیتوں کی غلط تعبیر کر کے ہمارے بچوں کو گمراہ نہ کر سکے۔ سورہ بقرہ میں رب العزت کے خلیل حضرت ابراہیم کی مانگی ہوئی دعا ہے، اور اس دعا کا ایک جملہ ہے: جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر شروع کی تو تعمیر کعبہ کے صلے میں اللہ کریم سے اجرت کے طور پر 7 چیزیں مانگیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے جو آج ہم پڑھیں گے۔ رب ارشاد فرماتا ہے: اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمۃ لک ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ اکبر۔ رب ارشاد فرماتا ہے: یاد کرو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کر رہا تھا اور اسماعیل ساتھ تھے، اور کعبہ تعمیر کرتے ہوئے ساتھ ساتھ دعا مانگے جا رہے تھے کہ اے پالنے والے ہماری طرف سے ہماری یہ خدمت قبول کر، تو سمیع بھی ہے علیم بھی ہے، اور پروردگار پہلی اجرت تجھ سے ہم تعمیر کعبہ کی یہ مانگتے ہیں کہ ہم دونوں باپ بیٹوں کو مسلمان بنا دے۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت نہیں ہے، قرآن پاک کی آیت ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، مجھے اور میرے بیٹے ہم دونوں کو مسلمان بنا دے، اور ہم دونوں کی ذریت سے ایک جماعت کو بھی، سب کو نہیں، ایک گروہ کو، ایک جماعت کو مسلم بنا دے۔ سوال یہ ہے کہ کیا معاذ اللہ اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان نہ تھے؟ کیا اس سے پہلے مسلم نہ تھے؟ قرآن پڑھ لیں۔ ان آیات سے پہلے رب بتا چکا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، سارے مناصب نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام حاصل کر چکے تھے، حتیٰ کہ امام بھی چنے جا چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، امام ہیں۔ سارے مناصب الہی حاصل کرنے کے بعد کیوں کہہ رہے ہیں کہ مسلم بنا دے؟ یہ کون سا منصب ہے جو کہ امامت کے بعد بھی مانگا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہ امامت سے پہلے نبوت ہے، خلت الہی ہے، اور رسالت کا مقام حاصل کر چکے ہیں، اور اب مسلم بنا دے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ قرآن میں پڑھ رہی ہوں، فتویٰ دینا ہے تو ملا قرآن پر فتویٰ دے کہ جو کفر و ایمان کی سرحد پر اس آیت میں فیصلہ ہو رہا ہے کہ یہ کون سا اسلام ہے جو نبوت پر بھاری ہے، رسالت سے وزنی ہے، امامت سے قیمتی ہے، اور تعمیر کعبہ کی اجرت کے طور پر ابراہیم علیہ السلام پہلی مزدوری جو مانگ رہے ہیں وہ ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو مسلم بنا دے۔ جس چیز کو ملا اسلام کہتا ہے وہ اسلام تو ابراہیم علیہ السلام پھیلا چکے تھے، یقیناً یہ کوئی اور اسلام ہے جو ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں۔ اور دلیل یہ ہے کہ جب ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا بھی تعمیر کعبہ کی اجرت کے طور پر
ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تو وہ دعا بھی اس دعا کے بعد مانگی ہے۔ ربنا وابس فیہم رسول منہم والی دعا بھی اس کے بعد کی آیت ہے کہ پروردگار میری ذریت میں آخری زمانے میں ایک نبی بھی بنا دینا۔ معلوم ہوا اسلام پہلے نمبر پر رکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور نبوت بعد میں مانگی ہے۔ کوئی ہے ایسی منفرد چیز کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی ٹکر کا کوئی نبی نہیں ہے، اور وہ نبی اللہ سے مانگ رہا ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو مسلم کر دے۔ صاف ظاہر ہے کہ چیز وہ مانگی جاتی ہے جو مانگنے تک بندے کے پاس موجود نہ ہو۔ رب نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کر اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم سے کہا کہ اسلام لا، تو اس نے کہا کہ میں عالمین کے رب پر اسلام لا چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک آیت کے فرق سے یہ آیت ہے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہ کہا کہ میں تجھ پر ایمان لایا، بلکہ فرمایا کہ عالمین کے رب پر اسلام لا چکا ہوں۔ یہاں تک کہ سورہ صافات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی تو اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے بھی رب فرما رہا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین۔ سبحان اللہ۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مسلم ہوئے تو اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کے بل لٹایا۔ جب دونوں اسلام لے آئے، یہ بات بھی اسلام کی بعد کی ہے، حالانکہ جو اسلام آج تک ہم نے جانا ہے اس کے بعد ایمان ہے، تقویٰ ہے، روحانیت ہے، سریت ہے، اس کے بعد نبوت ہے، اس کے بعد رسالت ہے، اس کے بعد خلت الہی ہے، اور اس کے بعد امامت ہے، اور اس کے بعد کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مسلم بنا دے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ اسلام کیا ہے جو ان تمام مناصب پر بھاری ہے؟ نبی تو اسلام سکھانے آتے ہیں، نبی تو اسلام کے عطاگر ہوتے ہیں، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سوچا بھی کریں۔ سورہ الذاریات میں حضرت لوط علیہ السلام کی بات کرتے ہوئے رب فرماتا ہے فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، کہ اس بستی میں مسلمین میں سے بس ایک گھر لوط علیہ السلام کا تھا۔ لوط علیہ السلام مسلمین میں سے تھے، مطلب ہوا کہ لوط علیہ السلام سے پہلے کوئی اور مسلم تھے، اور ملا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اول المسلمین کا خطاب دے رکھا ہے۔ مسلم اول ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن پاک میں ذکر ہے ملت ابیکم ابراہیم سماکم المسلمین، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کا نام مسلمان رکھا ہے، اس لیے پہلے مسلمان ہیں، لیکن قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ رب نے سورہ یونس میں نوح علیہ السلام کا مکالمہ درج کیا اور فرمایا نوح علیہ السلام نے ان اجریہ الا علی اللہ امرت لیکون من المسلمین۔ سبحان اللہ۔ میں تم سے اجرت نہیں مانگتا اپنی رسالت کی، میرا صلہ تو اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مسلمین میں سے ہو جاؤں۔ معلوم ہوا نوح علیہ السلام سے پہلے بھی مسلم تھے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جس نبی کی بھی اللہ بات کرتا ہے تو اس کی شان میں بتاتا ہے کہ وہ من المتقین تھا، من الصابرین تھا، من المسلمین تھا، من الموقنین تھا، من الصالحین تھا۔ پتہ چلتا ہے کہ سارے اس سے پہلے ان سب میں تھے۔ جس رسول کی بھی اللہ نے بات کی، جس نبی کی بھی اللہ نے بات کی، ان کو حکم ہے کہ مسلمین میں سے ہو جاؤ، تو کوئی تو ان سے پہلے مسلم تھے نا۔ سورہ نام میں اللہ کریم نے اس عقدہ کو کھول دیا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو انی امرت ان اکون اول من اسلم۔ سبحان اللہ۔ کہہ دو اللہ نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ پہلے مسلم تم بنو۔ اور سورہ نمل میں ارشاد فرمایا اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو امرت ان اکون اول المسلمین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اول المسلمین بنو۔ معلوم ہوا سب سے پہلا مسلم میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ عہدہ ہے جو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اب سمجھ آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیوں رشک کر رہے ہیں اور تعمیر کعبہ کی پہلی اجرت مسلم ہونا کیوں مانگ رہے ہیں۔
کعبہ کی تعمیر کی پہلی اجرت مسلم ہونا مانگنا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ سارے مناسب الہی ہونے کے بعد بھی مسلم ہونا مانگ رہے ہیں۔ جب ہم نے تفسیر اہل بیت کو کھولا تو وارثان قرآن نے بتایا کہ یہ وہ اسلام ہے کہ جس کی معافی نبیوں کے امام کو بھی نہیں ہے، جس کی رخصت ایمان نہیں مصدر ایمان کو بھی نہیں ہے۔ اور امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اسلام ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ دین اللہ کا پہنچایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا دین تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا اور بچایا علی علیہ السلام نے اور اولاد علی علیہ السلام نے۔ یہی اسلام ہے جو حضرت ابراہیم اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے مانگ رہے ہیں۔ علی علیہ السلام کی ولایت کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، صاحب کلمہ ہیں، خلیل اللہ ہیں، معصوم ہیں، امام ہیں۔ کعبے کی تعمیر کی اجرت میں مانگ کیا رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، پالنے والے سارے عہدے عطا کر دیے ہیں، اب مجھے علی کی ولایت بھی عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ ولایت علی علیہ السلام ایسی نعمت ہے جو انبیاء علیہ السلام کو بھی اپنے مناسب پاس ہونے کے باوجود بھی زیادہ قیمتی نظر آتی ہے کہ رب نے ارشاد فرما دیا ہے قرآن پاک میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک دین ہے ہی اسلام۔ اور امام باقر العلوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام امیر کائنات مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا نام ہے، اسلام امیر المومنین کی ولایت کا نام ہے۔ دلیل کے لیے سورہ آل عمران پڑھیں، رب فرماتا ہے من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اللہ کہتا ہے روز قیامت میرے پاس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آؤ گے تو قبول نہیں کروں گا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن کے فرامین سے بار بار ثابت ہو رہا ہے کہ اسلام ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام ہے۔ اور ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کے فکروں پر بھی غور کریں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پالنے والے ہمیں مسلم کر دے اپنے لیے۔ اور مولا حسن عسکری علیہ السلام سے ان کے ایک صحابی نے پوچھا کہ علی علیہ السلام کی ولایت مانگ کر اللہ کریم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مسلم بنا دے اپنے لیے، ولایت ہے علی مولا کی، اور عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں مسلم بنا دے اپنے لیے۔ تو مولا حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تو نہیں جانتا کہ علی کی ولایت ہی تو اللہ کی ولایت ہے؟ تو اس نے پوچھا کہ آخر کیوں ہے علی علیہ السلام کی ولایت اللہ کی ولایت؟ کیوں بندے کی ولایت معبود کی ولایت ہے؟ کیوں مخلوق کی ولایت خالق کی ولایت ہے؟ کیوں مربوب کی ولایت رب کی ولایت ہے؟ کیوں فرمایا گیا ہے؟ اس لیے کہ علی کی اللہ سے وہی مثال ہے جو بندے کی آئینے میں عکس سے ہوتی ہے، جو فعل کی مصدر سے ہوتی ہے۔ مصدر اور فعل کا تعلق کیا ہے؟ مصدر اپنی ذات میں تنہا ہوتا ہے، اور جیسا کہ ضرب مصدر ہے، اس نے ایک خود سے جدا کرنے کے لیے نیا لفظ بنانے کے لیے ایک حرکت لگائی اور ضرب کی بے کے اوپر زبر لگا دیا تو ضربہ بن گیا، اور اگلے جتنے حرف بنیں گے یہ ضربہ بنائے گا، ضربہ، ضربو، ضربت، اور اسی طرح سے آگے آپ کسی بھی مسلک کے ملا سے پوچھیں، کسی بھی مدرسے کے کسی بھی عالم سے پوچھیں کہ جب کسی مصدر کے صیغے بنتے ہیں تو پورے 14 ہوتے ہیں، اور سبحان اللہ میں قربان جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخری محمد مہدی آخر الزمان تک معصومین بھی 14 ہیں۔ اللہ کریم مصدر ہے اور یہ خاندان تطہیر صادر ہیں، یہ اللہ کریم کی ذات سے صادر ہوئے ہیں، صیغے مصدر سے صادر ہوتے ہیں، خلق نہیں ہوتے، اور یہ اپنے مصدر کی تمام تر صفتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کی خدا سے وہی نسبت ہے جو فعل کی مصدر کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ کریم اپنی شان اور قدرت میں یکتا ہو کر ناز کرتا ہے، اور ناز کرنا حق بھی ہے کہ وہ مشرق کو مغرب کر سکتا ہے، دن کو رات اور رات کو دن کر سکتا ہے، مرد کو عورت اور عورت کو مرد بنا سکتا ہے۔ اللہ کا ناز کرنا واجب ہے کہ اللہ جو ٹھہرا، اور ناز کی بات تو یہ ہے کہ علی مولا کی محفل میں ایک شخص گستاخی کرے علی مولا کی شان میں،
اور علی مولا صرف اتنا فرما دیں کہ تجھے مردوں کے مجمع میں بیٹھے ہوئے شرم نہیں آتی، اور وہ مرد عورت بن جائے۔ اور جو اس کے گھر میں اس کی بیوی عورت تھی، علی مولا نے فرمایا جا کے دیکھ، وہ مرد بن چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین علی مولا کی ابدیت پر ناز کریں کہ رب نے کائنات کا امیر بنایا ہے علی مولا علیہ السلام کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدر ذات الہی ہے، اور اللہ سے صرف یہ خاندان تطہیر لے سکتے ہیں، اور آگے تقسیم اللہ کا ہاتھ یعنی ید اللہ کرتا ہے۔ رب کے فضل و عطا کا اظہار لسان اللہ نے کیا۔ علی مولا علیہ السلام سے لینے کے لیے کم از کم سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ ہونا ضروری ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سوائے مولا علی کے 11 اماموں کو امیر المومنین کہنا حرام ہے۔ فرمایا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ باقی کے 11 امام بھی اولو الامر ہیں، لیکن علی مولا کے پاس امیر المومنین کا لقب ہے، اور یہ لقب کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ عربی کے لفظ میرتن سے امیر ہے، اور عربی لغت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرتن کے معنی ہے روزی دینا، اور امیر المومنین سے مراد ہے مومنین کا روزی رساں۔ اور 11 امام بھی علی مولا سے رزق مانگتے ہیں، علی مولا کسی سے روزی نہیں مانگتے، اس لیے امیر المومنین فقط علی مولا علیہ السلام کے لیے بولنا حلال ہے۔ سبحان اللہ۔ اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جب کبھی بھی علی مولا علیہ السلام کی زواری کے لیے جاتے تو اس زمانے میں چونکہ پکے فرش نہیں تھے، اور ان کی زری کے ارد گرد جو تھی وہ ریت تھی، تو وہ ریت میں اپنا چہرہ دھنسا دیتے اور رو رو کر عرض کرتے، عبدو کا بے فنائک، تیرا بندہ تیری چوکھٹ پر آیا ہے، تیرا غلام تیری چوکھٹ پر آیا ہے، سائلو کا بے فنائک، تیرا سوالی تیری چوکھٹ پر آیا ہے، فقیروں کا بے فنائک، تیرا فقیر تیری چوکھٹ پر آیا ہے، علی مولا علیہ السلام زائروں کا بے فنائک، تیرا زائر تیری چوکھٹ پر آیا ہے۔ اور پھر فرماتے مسکینوں کا بے فنائک، اللہ اکبر، مسکین فقیر تیری چوکھٹ پر آیا ہے، اللہ اکبر۔ سرکار صادق علیہ السلام نے خود کو سوالی کہہ کر یہ بتا دیا کہ علی مولا کے دربار کے سوالی کا معیار امام ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو ہم ایصال ثواب کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں یا عقیدہ ایصال ثواب پر عمل کرتے ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم ایصال ثواب کی محفل میں کھانا کھلاتے ہیں، مستحق کو لباس دیتے ہیں، گزر اوقات کے لیے روپیہ پیسہ بھی غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور پھر ذکر اہل بیت علیہم السلام کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ یہ جو تم ایصال ثواب کے لیے لباس دیتے ہو تمہارے مرے ہوئے کو نہیں ملتا، اللہ اکبر۔ سوالی نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا کہ اس کے بدلے میں اس سے بہتر لباس اس کو ملتا ہے، اور جو تم کھانا کھلاتے ہو تمہارے بکرے کا گوشت تمہارے مرے ہوئے کو نہیں پہنچتا، اس سے بہتر طعام جنت اس کو کھلایا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اور جو قرآن کی تلاوت اور ذکر اہل بیت علیہم السلام کیا جاتا ہے، اس کا حرف حرف لفظ لفظ فقرہ فقرہ تمہارے مرنے والے کو پہنچتا ہے، سبحان اللہ۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ منون فقرہ فقرہ لفظ لفظ کیوں مرنے والے کو پہنچائے جاتے ہیں؟ فرمایا فرشتے پہنچاتے ہیں، اس لیے کہ باقی چیزوں سے بہتر لباس اللہ کے پاس تھا، اور باقی خوراک سے بہتر خوراک اللہ کے پاس ہے، لیکن ہمارا ذکر سے بہتر اللہ کے پاس کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے ہمارا ذکر منو ان بئی نہیں ہو بہو فرشتے تمہارے مرنے والے تک پہنچاتے ہیں، کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، اللہ اکبر۔ علی کا ذکر کرو، عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ علی مولا کے فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو منوان بینہی تسلیم کر کے وسلم تسلیمہ کا حق ادا کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔